سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ پیرنٹس کے لیے ہے کہ اگر ان کے بچے کے ہونٹ نیلے ہوتے ہیں اور اس کے یہ پپوٹے ہیں انگلیاں اگر یہ نیلی ہوتی ہیں اور بچہ سانس رک رک کے لیتا ہے اور فیڈ نہیں لیتا تو یہ خطرناک سائن ہے خدا نہ خاصا کہ ان کے ہارٹ کا سیویئر پرابلم ہے. اچھا پیدائشی یس تو عام طور پہ چونکہ ایسے بچوں کی ڈلیوری ٹھیک ہو جاتی ہے ان میں سمٹم بعد میں آتے ہیں. جیسے جیسے بچہ گرو کرتا ہے وہ جب ایکٹیویٹی کرتا ہے ایگزرشن کرتا ہے اس کے اندر سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں. جہاں شروع میں بچہ ایکٹیویٹی اتنی نہیں کرتا کھیل کود اتنی نہیں ہوتی تو وہ اس میں سمٹم ظاہر نہیں ہوتے. جو ہی وہ گراؤنڈ میں جائے گا باقی بچوں کی طرح ان کے ساتھ انگیج ہوگا تو وہ ایگزرشن زیادہ ہوگی تو وہ اس کی جو وہ چیز ہے اس کو تنگ کرنا شروع کر دے گی اور الٹیمیٹلی ہے کہ وہ پھر بیٹھنا شروع کر دے گا. اسکول میں اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ گراؤنڈ میں فزیکل ایکٹیو اس طرح نہیں جس طرح باقی بچے ہیں. وہ جلدی تھک جاتا ہے جلدی بیٹھ جاتا ہے اس کے ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں اس کے ہاتھ نیلے ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا نہ خواستہ شو کرتی ہیں کہ اس کے بچے کا دل کا سوراخ کا مسئلہ ہے. پھر اس کا علاج موجود ہے. اسٹیم سیل تھراپی کا ابھی اس میں ایسا رول اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ اگر سوراخ خدا نہ خواستہ کا سائز بڑا ہے تو پھر آپریشن کرنا اس کا لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ بچوں میں یہ ہے کہ یہ اگر سائز چھوٹا ہے تو اس کو آبزرو کرتے ہیں اپ ٹو دی ایج آف 5 ایئرس. وہ کہتے ہیں کیونکہ آبویسلی جب بچے نے گرو کرنا ہوتا ہے تو چھوٹا ڈیفیکٹ ہوتا ہے وہ بھی گرو کرتا ہے تو وہ ڈیفیکٹ بند ہو جاتا ہے سمٹم نہیں کرتا. مگر زیادہ تر کیسز کے اندر اگر زیادہ بڑا پرابلم ہے تو اس کی سرجری ضروری ہوتی ہے اور اس کے لیے بائی پاس سرجری کی طرح ہوتی ہے وہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر ادروائز یہ کہ بچے کو پھر جب جو جیسے بڑا ہوگا اس کی پیچیدگیاں آنا سامنے شروع ہو جائیں گی. تو بچہ بچپن سے ہی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے ایک طرح سے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو نارمل زندگی گزار سکتا ہے؟ بہت ساری ایسی بیماریاں جو 20 سے 40 سال تک ٹھیک رہتی ہیں اس کے بعد وہ اس سے پہلے علامات ہی نہیں آتی ان کی اور بہت سی ایسی ہوتی ہے جو فوری طور پہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو یہ بیماری کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی شدت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈیزیز کی کمپلیکسٹی کیا ہے اور جب ڈائگنوسس ہو گیا تو بچے میں علامات کس قدر شدت والی ہیں تو وہ پھر اس طرح سے ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. ہر بچے کا اپنا ایک جو نا ڈیزیز کا پیٹرن ہوتا ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو بچوں میں بھی یہ جو ہارٹ ڈیزیز ہیں بائی برتھ یہ بائی برتھ پوری دنیا میں کامن ہے نہ صرف پاکستان کے علاوہ بھی یہ سمجھ لیں کہ 5 سے 10% لوگ بچے جو پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ ملٹی فیکٹوریل ہے. مطلب ہو سکتا ہے کہ جو ماں نے کچھ ایسی ادویات کا استعمال کیا ہو جو انہوں نے لاپرواہی میں کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو خدا نہ خواستہ یہ جو ڈیورنگ یہ جو پریگنینسی کا پیریڈ ہوتا ہے یہ بڑا ایک پریشیس ٹائم ہوتا ہے. اس کے اندر آپ نے کسی قسم کی ایکسٹرا کی میڈیکیشن یا ایکسٹرا کو ایکسپیرینس نہیں کرنا ہوتا تو وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ ایسی میڈیکیشن کی وجہ سے ہو گیا ہو یا ان کے اندر فیملی میں رن کر دی یہ چیز ہوتی ہے. یہ فیملی میں بھی رن کرتے ہیں. پلس یہ کہ کزن میرجز پاکستان میں اس وقت 57% لوگوں میں کزن میرجز ہیں اور ان کے اندر جینیٹک برڈن زیادہ ہے ڈیزیز کو آگے جانے کے چانسز زیادہ ہیں اور عام طور پہ یہ بچے بھی ان لوگوں میں ان کی ریشو زیادہ ہے جن میں کزن میرجز ہیں. وہاں پہ کروموسومل ابنارمیلٹیز ہوتی ہیں جب آپ کی بچے کی پیدائش اس کا وہ جو بن رہا ہوتا ہے بچہ باڈی کے اندر ایک وہ قدرتی عمل ہے اس نیچرل پروسیس کے اندر جب کوئی بگاڑ آ جائے شروع والے دنوں میں تو وہ پھر آگے جا کے وہ سامنے آ جاتا ہے. کزن میرج بھی آپ نے بہت بڑی وجہ بتائی ہے. بہت بڑی وجہ ہے.